السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے مشق کی تھی الف سے لے کر یا تک۔ امید ہے آپ نے اس کو اچھے سے پڑھا ہوگا۔ خوب کھینچ کر پڑھیے، زیر کو زیر پڑھیے، جیر نہ پڑھیے، اور وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھا دی تھی۔ چلیں اب آگے مشق کر لیتے ہیں اس کے بننے والے باقی دوسرے 4 الفاظ کی، جیسا کہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، لکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سیکنڈ جی، یہ ہمارا ہو گیا دال، اور دال کے نیچے ہم نے یہ لگا دیا زیر، اور اس کے بعد یا، یہ ہو گیا دال یا زیر دی۔ خوب کھینچ کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ نون، پھر نون کے نیچے ہم لگائیں گے زیر، اور یہ ہو گیا نون زیر نی۔ تو ابھی یہ ہے دینی، لیکن جیسے ہی ہم اس کے آگے یا جوڑیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا نون یا زیر نی، دینی۔ تو جیسے ہم دی کو کھینچ رہے تھے ویسے ہی ہم نی کو بھی کھینچیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دونوں پر یا ہے، اس لیے ہم اس کو برابر کھینچیں گے جیسا ہم اس کو کھینچ رہے تھے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے ورڈ کی طرف۔ تو اگلا ورڈ ہمارا ہے، یہ فا ہے، فا کے نیچے ہم زیر لگاتے ہیں، یہ ہو گیا فا زیر فی۔ بہت سافٹلی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، لیکن جب ہم اس کے آگے یا لگائیں گے تو ہم اس کو اب کھینچ کر پڑھیں گے، فا یا زیر فی، ٹھیک ہے نا، جلدی نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ہم اس کے آگے ہا لگاتے ہیں اور ہا کے نیچے زیر لگاتے ہیں، تو اس کو نہیں کھینچیں گے، اس کو پڑھیں گے ہا زیر ہی، اس کو بہت جلدی پڑھیں گے، فی ہی، اس طرح فی ہی، اس طرح نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح فی ہی نہیں پڑھیں گے، غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں دینی میں دال اور نون دونوں کے بعد یا ہے تو وہاں دونوں کو کھینچیں گے، اور فی ہی میں صرف فا کے بعد یا ہے تو صرف فا کو کھینچیں گے اور ہا کو نہیں کھینچیں گے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، یہ دیکھیں یہ الف ہے، اس کے اوپر ہم لگاتے ہیں زبر۔ اب اس کو الف نہیں پڑھیں گے، ایک چیز اور سمجھیں، حمزہ پڑھیں گے، جو ہم نے آپ کو رول بتایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ یہ چھوٹا سا قاعدہ یاد کر لیں، یعنی الف کے اوپر نیچے کچھ بھی آ جائے تو پھر وہ الف نہیں کہلاتا، حمزہ کہلاتا ہے۔ اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے، ایک قاعدہ کہ حمزہ ہے، الف نہیں۔ دوسرا قاعدہ زبر پڑھیں گے، جبر نہیں۔ تیسرا قاعدہ حمزہ زبر آ نہیں پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں یہ را ہے، را کے نیچے ہم نے لگایا زیر، تو یہ بھی وہی سیم ہے، را زیر لی، جلدی پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے، جیر نہیں پڑھیں گے۔ تو اب ہم ان دونوں کو ملائیں گے، حمزہ زبر آ، را زیر لی، اری، سافٹلی، آری، اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے، غلط ہوگا، اری، اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے، غلط ہوگا، آری، اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے، غلط ہوگا۔ دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں کھینچیں گے، کیونکہ دونوں میں دیکھیں نہ تو کسی کے بعد الف ہے، اب تک ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ 3 ہیں جو کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، الف یا واو۔ الف کی ہم مشق کر چکے ہیں، یا کی ہم کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جس کی وجہ سے ہم کھینچیں، نہ الف نہ یا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم جلدی پڑھیں گے، اری جلدی پڑھیں گے، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا زبر زیر پیش جلدی پڑھے جاتے ہیں، تو ہم جلدی پڑھیں گے۔ اب دیکھیں ہم لگاتے ہیں اس کے بعد نون، اور نون کے بھی نیچے ہم لگاتے ہیں زیر، تو یہ ہو گیا نون زیر نی، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے۔ اب ہم تینوں کو ملا کر بھی پڑھیں، حمزہ زبر آ، را زیر ری، اری، نون زیر نی، اری نی، اس کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے کسی کو بھی نہیں، کیونکہ کسی پر بھی کھینچنے کا کوئی ریزن ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم لگا دیتے ہیں یا، تو اب یہ ہو گیا نون یا زیر نی۔ اب ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، ہمارے پاس ریزن ہے، اور ریزن یہ ہے کہ یہاں پر یا ہے۔ تو اب دیکھیں 3 لیٹر ہیں ہمارے پاس، ایک حمزہ، ایک را اور ایک نون۔ اب ان تینوں میں سے ہم کھینچیں گے کس کو؟ صرف نون کو کھینچیں گے، کیونکہ نون کے بعد یا مدہ ہے، الف کے بعد الف مدہ بھی نہیں ہے، را کے بعد یا مدہ بھی نہیں ہے، صرف نون کے بعد یا مدہ ہے، تو صرف اس کو کھینچیں گے۔ اس طرح پڑھیں گے اری نی، حمزہ زبر آ، را زیر ری، اری، یہ دونوں جلدی پڑھیں گے، نون یا زیر نی، اری نی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تیسرا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے کاف، ٹھیک ہے نا۔ اب کاف کے نیچے بھی ہم لگاتے ہیں زیر، کاف زیر کی، جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ اس کے بعد ہم بناتے ہیں تا، اور تا کے بعد ہم لگاتے ہیں الف، اور اس کے اوپر پہلے ہم زبر لگا لیتے ہیں ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ یہ ایک سیکنڈ، یہ تا زبر تا۔ اب دیکھیں کاف پر یا نہیں ہے، تا پر الف نہیں ہے، تو اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، کاف زیر کی، تا زبر تا، کتا، کتا، جلدی پڑھیں گے، کاف زیر کی، تا زبر تا، کتا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ریزن ہمارے پاس کھینچنے کا نہیں کھینچیں گے۔ اب ہم اس میں الف ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے الف کو ایڈ کر دیا۔ اب ہمارے پاس ریزن ہے تا کو کھینچنے کا کہ اس کے بعد الف ہے، تو ہم پڑھیں گے تا الف زبر تا۔ اب یہ اس طرح پڑھیں گے کتا، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا۔ اب ہمارے پاس ریزن ہے کہ ہم اس کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں 2 لیٹر ہیں ہمارے پاس یہاں پر، ایک کاف، دوسرا تا۔
لیکن ہم کھینچیں گے کس کو؟ صرف تا کو، کیونکہ تا کے بعد الف ہے، کاف کے بعد یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ اس کو کنفیوز نہ ہو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تا کے بعد الف ہے، کاف کے بعد یا نہیں ہے، یا اسی طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ حمزہ کے بعد الف نہیں ہے، را کے بعد یا نہیں ہے، تو آپ یہ کنفیوز نہ ہو کہ آپ کسی کے بعد الف کہتے ہیں، کسی کے بعد یا۔ یہ سمجھ رہے ہیں اچھے سے کہ جس پر الف ہوتا ہے، زبر ہوگا، اس کے بعد الف آئے گا، اس کے بعد یا آنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اگر وہ یا آئے گا تو پھر اس پر خود زبر زیر پیش ہوگا، پھر وہ کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا، وہ اس یا کا لنک اس الف سے، یعنی اس زبر والے حرف سے نہیں ہوگا۔ اسی طرح را کے بعد جو میں نے کہا تھا پیچھے یہاں پر کہ را کے بعد یا نہیں ہے، تو را کے بعد الف نہیں آ سکتا، واو بھی نہیں آ سکتا اس را کے بعد، کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، اور زیر کے بعد آئے گی یا جو اس را سے کنیکٹڈ ہو، ورنہ اگر را کے بعد واو ہوگا تو اس واو کا را سے کوئی لینا دینا نہیں، اگر را کے نیچے زیر ہو تو۔ اسی طرح اگر را کے نیچے زیر ہو، اس کے بعد اگر زبر آئے گا تو اس کا بھی اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کی علامت یہاں پھر سمجھ لیں آپ، الف کا تعلق حمزہ کے ساتھ ہے، یا کا تعلق زیر کے ساتھ ہے، اور واو کا تعلق پیش کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کنفیوژن اگر آپ کو ہو تو دور ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو دو لیٹرز ہم نے لکھ لیے، دونوں کو ہم نے پڑھ لیا، کتا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم با بنائیں گے اور با کے نیچے زیر لگائیں گے، ٹھیک ہے، با زیر بی، جلدی پڑھیں گے۔ تو اب اگر ہم اس کو ملا کر بھی پڑھیں تو ہم اس کو جلدی پڑھیں گے، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتاب، اور اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، با زیر بھی، کتابی، ٹھیک ہے نا، اس کو کھینچیں گے نہیں، جلدی پڑھیں گے، کتابی، اس طریقے سے۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ چلیں، آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ہم اتنا پڑھیں گے اس کو، کتابی، کھینچیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے کی طرف، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کے بعد ہم لگا دیتے ہیں یا۔ اب دیکھیں با کے بعد یا ہے، تو اب ہمارے پاس با کو کھینچنے کا ریزن ہے کہ اس کے بعد یا ہے، تو ہم پڑھیں گے با یا زیر بی۔ اب ہم اس طرح پڑھیں گے، کتابی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتاب، با یا زیر بی، کتابی، ٹھیک ہے۔ یہ امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس تین لیٹر ہیں، ایک کاف، دوسرا تا اور تیسرا با۔ ہم کاف کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ اس کے بعد یا نہیں ہے، تا کو کھینچیں گے کیونکہ اس کے بعد الف ہے، اور با کو کھینچیں گے کیونکہ اس کے بعد زیر ہے، تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، کتابی۔ امید ہے یہ چاروں ورڈز آپ کو اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے، اچھے سے مشق کریں، پریکٹس کریں، اور سبق یاد کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو سنائیں بھی ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے آپ کو بارہا کہا ہوا ہے، یعنی ملٹی ٹائمس آپ کو یہ کہا ہوا ہے، کئی بار کہا ہوا ہے کہ ہمارا ڈسکرپشن باکس میں نمبر ہے، وہاں سے آپ اپنا نمبر ہمارا لے کر واٹس ایپ کریں، واٹس ایپ پر آپ وائس میں ہمیں سبق سنا سکتے ہیں۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو کامیاب کرے، آپ کے پڑھنے لکھنے کو کامیاب کرے۔ چلیے، آج کا سبق آپ کے لیے اتنا ہی، انف فار ٹوڈے انشاءاللہ، اور نیکسٹ ڈے ہم آپ کو اگلا 4 ورڈز پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔